أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اور آپ ہرگز نہ سمجھے اللہ کو غافل اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، یقیناً وہ انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن تک جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، وہ دوڑتے ہوں گے محشر کی طرف اپنے سروں کو اوپر اٹھائے، نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہ اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ خوف اور دہشت کے سبب نظریں ایک جگہ جم کر رہ جائیں گی اور ادھر ادھر حرکت کرنا بھی بھول جائیں گی۔ یہ میدان حشر میں لوگوں کی کیفیت کا نقشہ ہوگا۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار کر دیجئے لوگوں کو اس دن سے جب ان پر عذاب آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، اے ہمارے پروردگار ہمیں مہلت دے دے بس تھوڑی سی مدت تک، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، جواب میں کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم آباد تھے انہی لوگوں کے مسکنوں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ تمہارے آس پاس کے علاقوں میں وہ قومیں آباد تھیں جو ماضی میں اللہ کے عذاب کا نشانہ بنی، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین وغیرہ۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تم پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلیں۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں ان کی تمام چالیں، اور ان کی چالیں ایسی تو نہ تھی کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو آپ یہ مت سمجھے کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا، یعنی تمام رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ مستقل وعدہ رہا کہ تمہاری مدد کی جائے گی اور آخری کامیابی تمہاری ہی ہوگی۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے سوا کسی اور شکل میں، اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا۔ یہ روز محشر کے منظر کی طرف اشارہ ہے۔ اس سلسلے میں قبل ازیں بھی کئی دفعہ ذکر کیا گیا کہ قرآن کے فراہم کردہ تفسیرات کے مطابق یوں لگتا ہے جیسے محشر کا میدان اسی زمین کو بنایا جائے گا۔ اس کے لیے زمین کی شکل میں مناسب تبدیلی کی جائے گی جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا۔ سورۃ الفجر میں اس تبدیلی کی ایک صورت اس طرح بتائے گی، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا۔ پھر سورہ انشقاق میں فرمایا گیا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچا جائے گا۔ اس طرح تمام تفصیلات کو جمع کر کے جو صورتحال ممکن محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے تمام نشیب و فراز کو ختم کر کے اسے بالکل ہموار بھی کیا جائے گا اور وسیع بھی۔ اسی طرح اسے ایک بہت بڑے میدان کی شکل دے دی جائے گی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور یہ حاضر ہو جائیں گی اللہ کے سامنے جو واحد و قہار ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کے وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں میں۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے کرتے ہوں گے گندک کے اور ڈانپے ہوئی ہوگی ان کے چہروں کو آگ۔ ان کے کڑتے ہوں گے گندک کے اور ڈانپے ہوئے ہوگی ان کے چہروں کو آگ۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تاکہ اللہ بدلہ دے دے ہر جان کو جو کچھ بھی اس نے کمایا، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے، اس قرآن اور اس کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری احسن طریقے سے پوری
پورے احسن طریقے سے پوری کر دی ہے۔ اب یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد پر عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ پیغام تمام انسانوں تک پہنچائے۔ والیون ضرور بھی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ وہ جان لیں کہ صرف وہی معبود ہے اکیلا، اور اس لیے کہ نصیحت اخذ کریں عقل والے لوگ۔